بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیے ہم کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ جی سورہ میرے عبس۔ آپ ایسا جی، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں اگائی ہیں اور پیدا کی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اناج اگائے ہیں، انگور اگائے ہیں اور ترکاریاں اگائی ہیں، زیتون اور کھجور کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغ اللہ نے اگائے ہیں۔ وفاکہۃ وابا، اور طرح طرح کے پھل اور چارے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فروٹس جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی فروٹس کھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اگائے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین طریقے سے ہر چیز کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے کبھی انگور کھایا ہے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ کتنی خوبصورتی سے اللہ نے ہمارے پاس اس کو بھیجا ہے، اور جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں جو مٹھاس آتی ہے وہ بھی اس انگور میں مٹھاس ڈالنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک اور ہم نے تمہارے لیے جانور یعنی مویشیوں کو، سامان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑے پہ ہم سواری کرتے ہیں اور اس پہ سامان بھی لاتے ہیں، اس کو پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ گائے سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے پاس کار ہے تو کبھی ایسا خیال آیا میں کار کے لیے پیدا ہوئی؟ نہیں آیا، نہیں بلکہ یہ سوچا آپ نے کہ کار میرے لیے پیدا ہوئی، کار کو اللہ نے میرے لیے بنایا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بہت آخر کار کیا ہوگا؟ جب وہ کان کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں قیامت کا نام ہے صاخہ، یعنی ایسی آواز والی قیامت آئے گی جو کانوں کو بھی کیا کر دے گی؟ بہرا کر دے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور وہ چھوڑ دے گا اپنے بھائی کو اور بولے گا کہ نہیں، یہ آواز جو آ رہی ہے، یہ جو قیامت آ چکی ہے، تو وہ اپنے بھائی کی طرف بھی پلٹ کے نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ کیا پکارے گا؟ نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، میرا کیا ہوگا؟ مجھ کو بچنا ہے، اس قیامت کی گرمی سے مجھ کو بچنا ہے، وہ سوچے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی کیا ہوگا؟ وہ بھاگے گا۔ کوئی اپنی ماں اور باپ سے نہیں بھاگتے ہیں نا، لیکن اس دن ایسا وقت ہوگا کہ انسان کیا ہوگا؟ اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی، صاحبتِهِ اس کو بولتے ہیں جو ایک دم پہلو یعنی ایک دم بازو بیٹھنے والا، جیسے آپ کے کلاس میں آپ کے کلاس فیلو جو بالکل بازو بیٹھتا ہے، اس سے آپ کی کیسی فرینڈشپ رہتی ہے نا، ہر چیز آپ اس سے شیئر کرتے ہیں، پینسل ہونا ہے، پین ہونا ہے تو آپ اسی سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ بالکل آپ کے بازو بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیوی کو بھی صاحبت ہی کہا گیا ہے، اور بیوی اور اولاد سے کیا ہوگا؟ وہ بھاگے گا کہ کہیں بیوی آ کے اس سے تقاضا نہ کر دے کہ مجھ کو ایک نیکی دے دو۔ اپنی اولاد سے کوئی نہیں بھاگتا، لیکن وہاں پر ہر انسان اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ کہیں اگر میرا بیٹا نظر آ گیا، بیٹی نظر آ گئی اور مجھ سے ایک نیکی مانگ لی تو میں اس کو نہیں دے پاؤں گا، تو وہ اس کو دیکھ کر بھی کیا ہو جائے گا؟ قیامت کے دن انجان بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر انسان لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان، ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آئے گا کہ اس کو کچھ ہوش نہ رہے گا، کسی چیز کا انسان کو کوئی ہوش نہ رہے گا، بلکہ وہ کیا پکارے گا؟ نفسی نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ لیکن کچھ چہرے ان تمام پریشانیوں کے باوجود کچھ چہرے بہت مسفرہ رہیں گے، مسفرہ یعنی بہت روشن رہیں گے اور بہت خوش نظر آئیں گے۔ کچھ فیس ایسے رہیں گے وہاں پہ اس گرمی کے عالم میں بھی چمک رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ اور کیسے رہیں گے؟ وہ بہت خوش رہیں گے اور ہنستے ہوئے رہیں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ رہیں گے جن کے فیسز چمک رہے ہوں گے اور لوگ خوش رہیں گے؟ کون لوگ ہیں وہ جانتے ہیں آپ؟ جو ایمان پر تھے اور جن نے نیک کام کیا ہوگا۔ وہ لوگ رہیں گے وہ
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہرے کیا ہوں گے، پریشان حال رہیں گے، ان کے چہرے اترے ہوئے رہیں گے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یعنی ان کے اوپر بہت پریشانی کے عالم میں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی رہیں گی اور ان کو کچھ سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے، یعنی کافر اور فاجر جو فاجر وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو بہت معمولی سمجھ لیتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھنا اس کے پاس کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا سمجھتا ہے ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھے چلتا ہے، کیا ہے میں تو بزی تھی نا اس لیے نہیں پڑھ سکی۔ اور کافر جو تو اللہ ہی کو نہ مانے وہ کیا ہے، کافر ہے۔ تو یہ سبق میں ہم نے بہت ساری، ان آیتوں میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ کچھ آپ بتائیں گے جو ابھی آپ نے سیکھی ہے؟ 1 منٹ کے اندر بتائیے۔ مطلب کہ وہی کہ ہم کو اپنی بلیسنگز دیکھنی چاہیے، اور مطلب ہم لوگ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کیسے جو ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا بھی آتا ہے تو وہ اس کے پیچھے کتنے سارے لوگ رہتے ہیں، سو وہ بھی ایک میریکل ہی ہے۔ اور پھر ہم کو ایمان پر رہنا ہے تاکہ جب قیامت کا دن آئے اور جتنی گرمی ہو اس میں بھی ہم لوگ ان میں سے رہے جن کا چہرہ چمکتا ہوا ہوئے، اور ہم ٹینشن میں نہ ہو، پریشانی میں نہ ہو، اور اس دوران بھی ہم خوش رہے۔ اور اور اس دن ایک چیز تھی کہ اب ایسا جیسا مطلب پاوری چڑھانا، تو ہم کو اس انسان میں کیسے کبھی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، جو نالج کے لائے اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے، اس کا اسٹیٹس نہیں دیکھنا چاہیے اور اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے سے آپ نے اس سورے کو سمجھا ہے، سورہ عبس کو، اور یہ کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، آمین۔ آمین۔ ایک سیکنڈ اس کو اسٹاپ